السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف عوان کا بہت بڑا سلام۔ امید ہے آپ سردی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت ہے، ادھر لاہور بھی ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں موسم زیادہ تر ٹھنڈا ہی ہے سوائے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے، وہاں شدید گرمی ہے، اور یہاں پہ امریکہ، برطانیہ، ان ملکوں میں شدید سردی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا ہمیشہ الٹ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ الٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک محاورہ ہے، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ وہ ایک بلی نے چوہے پہ حملہ کیا نا، تو وہ اس کی دم اس کے ہاتھ آ گئی، لیکن چوہا دم کو اس کی ٹوٹ گئی اور چوہا بھاگ گیا، اپنی بل میں چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بلی نے کہا کہ ادھر آؤ چوہے، ادھر آؤ، تمہیں یہ دم لگا دیتی ہوں، جوڑ دیتی ہوں۔ اس نے کہا نہ، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، بغیر دم کے ہی میں ٹھیک ہوں، مجھے دم نہ لگاؤ۔ صدارتی ریفرنس آج سپریم کورٹ میں دائر کر دیا گیا ہے۔ کٹ پتلی ہے، ہمارا صدر بھی کٹ پتلی کٹ پتلی کا آگے وزیر اعلیٰ کٹ پتلی، صدر کٹ پتلی۔ کٹ پتلیوں کی حکومت ہے یار۔ پہلے تو وہ کٹ پتلی تماشا ہوتا تھا جو ایسے بچوں کو دکھاتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا، اب تو سیاست میں آ گیا ہے۔ وزیر اعظم کٹ پتلی، وزیر اعلیٰ کٹ پتلی، صدر پاکستان کٹ پتلی۔ یہ وہی صدر پاکستان ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ قائد فائز عیسیٰ عمران خان کے آرڈر پہ تیار ہوا، یہ جو فروغ نسیم ہے وزیر قانون، اس نے تیار کیا، عمران خان نے حکم دیا اور دائر کیا تھا کٹ پتلی صدر نے۔ تو جناب صدر نے یہ دائر کیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پھر جو قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو ریفرنس تھا ان کے منہ پہ مار دیا گیا تھا، اور تب ساری قوم نے کہا تھا کہ اتنا بڑا جو ہے نا سپریم کورٹ نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو استعفیٰ تو بنتا ہے۔ صدر پاکستان استعفیٰ دیں، وزیر اعظم دیں، وزیر قانون دیں، اٹارنی جنرل دیں، یہ 4 بندوں کا استعفے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ نہ، اب وہ موسم کہاں جی استعفیٰ والا، نہ، وفا کریں گے، نبھائیں گے، دم آخر تک رہیں گے، اب ایسی باتیں نہ کر، ایسا زمانہ گیا۔ اب ایسی باتیں نہیں، یہ تو کنٹینر پہ ہوتی تھی کہ جناب کشتی ڈوب جائے تو صدر ملک کا صدر استعفیٰ دے دیتا ہے، وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے، اور یہ تو باتیں تھیں یار۔ آج تو ساری قوم سڑکوں پہ آ گئی ہے اور کوئی استعفی بھی نہیں آئی، چھوٹی سی ریلوے ڈوب کے غرق ہو گئی ہے، استعفیٰ نہیں آیا۔ پی آئی اے کا پوری دنیا میں ستیہ ناش ہو گیا ہے، استعفیٰ نہیں آیا۔ سٹیل مل بند ہو گئی ہے، استعفیٰ نہیں آیا۔ عمران خان نااہل، نکمے، نکران ہو گئے، استعفیٰ نہیں آیا۔ استعفوں کا اب ایسی باتیں نہ کر، اب ایسا زمانہ گیا، اب ایسی باتیں نہ کر، گئے دور کے تنہا تھا میں اس انجمن میں، اب ایسی باتیں نہ کرو۔ آج جو صدر پاکستان نے استعفیٰ وہ ریفرنس دائر کیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب ہمیں تشریح کر دی جائے، ہم جو ہے نا وہ شو آف ہینڈ سے کرانا چاہتے ہیں سینٹ کے الیکشن، ہاتھ کھڑا کر کے۔ اور عمران خان کہتا ہے کہ دیکھیں حکومت کو تو فائدہ ہوتا ہے، ہاتھ کھڑا کرنے سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ہم تو اپوزیشن کے ہمدرد ہیں، جن کے لوگ کٹ کے تو حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، بغیر دم کے ہی بھلا۔ احسان کر رہے ہیں اپوزیشن پہ کہ تمہارے ممبر نہ ٹوٹ جائیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے عمران نیازی تیری۔ بات یہ ہے کہ 30-35 ایم پی اے، ایم این اے پی ٹی آئی کے اس سے بغاوت کر چکے ہیں، جن کو حکومت کو
یقین ہے، شک نہیں ہے، یقین ہے کہ یہ ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑا کر کے دو تاکہ ایسے وزیر اعظم سامنے بیٹھا ہو، صدر پاکستان علوی بیٹھا ہو اور وہ سب ایسے کھڑا کرے، جو نہیں کھڑا کرے گا تو پتہ چل جائے گا نا، اس کو پھر یہ نکال دیں گے، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ حکومت کو جو نکمی حکومت ہوتی ہے نا، اس کو سب سے بڑا خطرہ ہی یہی ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس لیے یہ حکومت اپوزیشن پہ احسان نہ کرو، خفیہ بیلٹ پیپر سے الیکشن ہونے دو۔ اور پھر آپ نے اپوزیشن کو کہا ہے کہ جی آئین میں ترمیم کے لیے، اپوزیشن نہیں مانی، آپ نے ریفرنس دائر کر دیا۔ اتنا چوہے کی دم لگانے کی تجھے فکر پڑی ہوئی ہے عمران خان، اور لنڈورا چوہا ہی بھلا ہے بھائی، لنڈورا چوہا ہی بھلا ہے۔ یہ سب ڈرامے دکھاوے کے ہیں، اپنی حکومت کو بچانے کے ہیں، ان کے اپنے ان کو نقصان ہونے والے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہونے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایم این اے، ایم پی اے جب الیکشن لڑتے ہیں نا، جب وہ اپنا بیلٹ پیپر ایسے کسی کو دکھا دیں، ایسے یہ لہرا کے، تو وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ یا کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے اور باہر ایسے کسی کو دکھا دے، یا وہ بیلٹ، وہ بھائی ووٹ تو ہوتا ہی مقدس امانت ہے، اور جو ہوتا ہی سیکرٹ ہے، پوری دنیا میں ووٹ سیکرٹ ہوتا ہے۔ ووٹ ایسے دکھا کے شروع کر دیں تو پھر تو ہر بندہ ایسے دکھائے گا ووٹ، یہ دیکھو، اس کا تقدس نہیں رہتا، لڑائیاں جھگڑوں کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عام پولنگ بوتھ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اپوزیشن پہ عمران خان احسان کر رہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ آئین میں ترمیم چاہتا ہوں، نام نہ چوہا لنڈورا ہی بھلا، ایسی نہ کرو بالکل۔ یہ آپ جو یہ ترمیم اور ہو بھی نہیں سکتی دوستو۔ آئین کے آرٹیکل 226 میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، جتنے بھی الیکشن ہیں، یہ سیکرٹ بیلٹ پیپر سے ہوں گے۔ یہ بطور وکیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قومی الیکشن جو ہے، صوبائی الیکشن جو ہے، سینٹ کے الیکشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ پیپر سے ہوں گے۔ خفیہ رائے دہی اسے کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں سیکرٹ بیلٹ پیپر، سیکرٹ ووٹنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ ایسے پردے لگائے جاتے ہیں اور ایسے لوگ جاتے ہیں اور چھپ کے وہ کرتے ہیں، سب جس کے بھی الیکشن ہو۔ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ روایت ہی غلط پڑ جائے گی کہ اپنا ووٹ ایسے دکھاؤ اور پھر ووٹ ڈالو، نہ، یہ بات غلط ہے، یہ غلط ہے، آئین کے بھی غلط ہے۔ اور آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے تو 2/3 میجارٹی چاہیے، اور نیازی تیرے پاس تو 4 ووٹوں کی میجارٹی ہے، 4 ووٹوں کی، مانگے تانگے کی تیری حکومت ہے، اور تم اب سپریم کورٹ کے ادارے کو استعمال کرنے لگے ہو۔ یہ بھی ان کا جو ریفرنس ہے نا، قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ان کے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ اس کو عمران خان کا یہ ریفرنس جو ہے نا، جو دائر کیا آج عارف علوی نے، کٹ پتلی صدر نے، تو یہ بھی ان کا ڈسمس ہوگا۔ یہ دیکھ لینا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آئین کی یا کسی قانون کی تشریح سپریم کورٹ اس وقت کرتی ہے جب کسی میں ابہام ہو، تو اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ بھئی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو کوئی شک والی بات ہے کہ میں مرد ہوں، میں جناب میرا نام ہے، میرا شناختی کارڈ ہے، اس کے اوپر میری ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ شک والی بات ہو تو پھر آپ کہیں نا، شک والی بات اس میں جو ہے نا سپریم کورٹ کرتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 226 میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ بیلٹ پیپر جتنے بھی ہوں گے الیکشن، یہ سیکرٹ ہوں گے، سیکرٹ، اور سیکرٹ ہی ہونے چاہیے مسٹر نیازی، سیکرٹ ہی ہونے چاہیے۔ اور یہ سپریم کورٹ نے ان کی یہ بات نہیں ماننی، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرح یہ ریفرنس بھی ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ اصول یہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، جب ان کے خلاف کیس آیا تھا، تو یقین کریں یہ اتنا بڑا یہ جرم انہوں نے کیا تھا، عارف علوی نے، وزیر اعظم عمران خان نے، اور فروغ نسیم نے، اور اٹارنی جنرل نے، کہ ان کے کسی کو بھی عہدے پہ اخلاقی طور پہ رہنے کا جواز نہیں تھا، لیکن اخلاقیات سر کدھر ہے؟
وہ میں کہہ رہا ہوں وہ زمانے اب گئے کہ جناب کشتی ڈوب جائے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے، یا جناب وزیر اعظم سائیکل پہ آ رہا ہے. یہ کنٹینر کی باتیں ہیں یار، کتنے کنٹینر کی باتیں ہیں. بس آپ چھوڑو. میں ایک مثال اسلامی دینے لگا تھا، مہر علی کا شعر پڑھنے لگا تھا، حضرت مہر علی صاحب کا، لیکن وہ نہیں پڑھتا کیونکہ لوگ کہتے ہیں سر جی اسلامی حوالوں سے سیاست میں حوالے نہ دیے کریں، تو وہ میں رک گیا ہوں. تو بہرحال یہی کہتا ہوں کہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے اوپر کمنٹس کریں، اور ہم آپ کو اپنے نا ویوز دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، خاص طور پہ جو لیگل ہو تو اس کے اوپر تو میں لازمی دیتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے دیا تھا کہ ان سب کو استعفیٰ دینا چاہیے، انہوں نے نہیں دیا. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریفرنس بھی خارج ہوگا ہفتے کے اندر اندر، ان کو پھر ان کا استعفیٰ بنے گا، الوی کا بھی اور مسٹر مانی کا بھی اور سب کا بنے گا. لیکن استعفوں کی بات نہ کریں، اب وہ زمانے گئے، اب وہ زمانے گئے. ٹھیک ہے جی، اوکے سر، تھینک یو. اور لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا، اور دوسرے دوستوں کو شیئر کرنے کا خاص طور پہ بہت شکریہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں میری جتنی ویڈیو ہوتی ہے نا، آپ شیئر کرتے ہیں کسی کو، وہ کرتا 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 وہ دنیا گول ہے نا، آخر تک وہ میرے تک پہنچ جاتا ہے. تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہوئی ہے یا آپ نے شیئر کی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی قانونی ٹی وی آپ کا محسن ہے، آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے، آپ ہمارے محسن ہیں. اور پاکستان جسٹس پارٹی کے جو سمارٹ کارڈ بن رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت شکریہ. فون نمبر میں آپ کو ہمیشہ بتا دیتا ہوں 0300472572. ٹھیک ہے جی، اوکے، خدا حافظ.